رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی اصحابہ الہادین المہدیین الراشدین المسترشدین صلاۃ سلاما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود پاک پڑھو ذرا بآواز بلند، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ بسط واجب الاحترام زینت محفل وارثان منبر و محراب علماء کرام مشائخ اعظام، میرے انتہائی واجب الاحترام مہمانان گرامی، حاضرین و سامعین، صاحبزادگان، میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سالانہ عرس پیر طریقت رہبر شریعت یادگار اسلاف حضرت قبلہ خواجہ غلام حسن نقشبندی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ دے مقدس عرس پاک دی نشست اندر تسی اور میں موجود ہاں۔ اللہ کریم تواڈا میرا سب دانا قبول فرمائے۔ صاحبزادگان دا میں تہ دل نال مشکور ہاں۔ جناب صاحبزادہ والا شان عزت مآب حضرت قبلہ صاحبزادہ فخر عالم صاحب، جناب محترم المقام عزت مآب حضرت قبلہ صاحبزادہ محمد سعد عالم صاحب، انہاں ہستیاں دا تمام جملہ متوسلین دا میں مشکور ہاں کہ جنہاں میں نو یاد فرمایا اور میں نو اس مقدس نشست وچ حاضر ہون دا شرف بخشیا۔ جڑے وسیلہ بنے میرے محترم شیخ محمد اسلم مرحوم دے صاحبزادگان، انہاں دا بھی شکریہ ادا کرنا۔ جو میں نے قبلہ صاحبزادہ صاحب نے حکم فرمایا انشاءاللہ میں دی تعمیل کر دے ہویا بلا تمہید اپنی گفتگو دا آغاز کرنا چاہنا۔ میں نے کہنے دی ضرورت نہیں کہ میں نے تسا کس طرح سننا ہے، یقیناً صاحب عرس دی نظر ہے تواڈے تے اور بازوق لوگ محسوس ہو رہے ہو۔ بس میری کو گل سمجھ آئے تے تسی سبحان اللہ آکھو گے تے میں نو اس چیز دا احساس ہوئے گا تسی میری گل سمجھ رہے۔ میں اللہ رب العزت دے پاک کلام چوں پہلے پارے چوں مقدس کلمات حصول برکت واسطے تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا، جس دے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ اللہ فرماندہ کہ قرآن نو پڑھ کے کئی لوگ گمراہ ہو جان گے تے اس سے قرآن نو پڑھ کے پوری توجہ میرے وال رکھیں، یہ آواز پڑھنے تک آ رہی۔ سبحان اللہ۔ رب فرماندہ قرآن نو پڑھ کے کئی لوگ گمراہ ہو جان گے تے کئی لوگ ہدایت پا جان گے۔ اور مطلب کی ہے معاذ اللہ قرآن گمراہ کرن نہیں آیا، قرآن آیا ہی ہدایت واسطے۔ میرے بال پھر توجہ رکھو نا، پھر بجلی جان نال تہاڈی توجہ ادھر ہو گئی۔ بھئی قرآن آیا ہی ہدایت واسطے، گمراہ کرن نہیں آیا۔ تو پھر گمراہ بندہ کیویں ہوندا ہے؟ ایک پتہ شیطوت دا
او پتا کیڑا کھاوے تے ریشم بندا ہے، اوہی پتا بکری کھائے تے مینگن بندی، اوہی پتا ہرن کھائے تے کستوری بندی ہے پتا، پر کیڑے کھادا تے ریشم بنیا، بکری کھایا تے مینگن بنی اور ہرن کھائے تے کستوری بنی۔ پتے دا تے کوئی قصور نہیں کہ بکری جا کر مینگن کیوں بنیا، قصور بھانڈے دا ہے نا، قصور تے برتن دا نا، بھانڈے دا ہے نا، تے جمیں دا بھانڈا ہوئے گا اگو تاثیر انج دی ہوئے گی۔ ہون یاد رکھنا قرآن آیا ہی ہدایت واسطے، قرآن نے ابتدائی اپنی حیثیت کو واضح کر دیتا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ادھے کوئی شک نہیں، اے لا ریب بے عیب ہدی للمتقین، ادھے ہدایت ہے پر متقیاں واسطے پلیتاں واسطے نہیں۔ اس قرآن کی ہدایت تے کدے واسطے بولو، متقیاں واسطے، پلیتاں واسطے نہیں۔ اور پھر قرآن دا کمال ہے کہ قرآن اپنی وضاحت بھی آپ کر دیں گے۔ علماء مشائخ تشریف فرمانے قرآن دی سب تو بہتر تفسیر کیڑی، سب تو بہتر تفسیر، سب تو اعلیٰ تفسیر، قرآن دی سب تو بہتر تفسیر ہوئے جدی قرآن آپ تفسیر کریں۔ سب تو بہتر تفسیر کیڑی ہے جدی قرآن آپ تفسیر کرے۔ ہون قرآن دس رہا کہ انہوں پڑھ کے کئی گمراہ ہونگے، تے پھر ادھی تفسیر یعنی اگے وضاحت کر دیتی کہ گمراہ کون ہوئے گا، من یدلل فلن تجد لہ ولیا مرشدا۔ قرآن آدھا گمراہ ہونے ہی اسے جدہ مرشد کوئی نہیں ہونا، جدہ مرشد کوئی نہیں، جدہ راہبر کوئی نہیں، جدہ راہنما کوئی نہیں، تے جدہ راہبر حضرت پیر محمد عالم ہوئے، جدہ راہنما خواجہ غلام حسن ہوئے، جدہ راہبر امیر ملت ہوئے، جدہ راہنما خواجہ فقیر محمد ہوئے، جدہ راہبر خواجہ نور محمد ہوئے، جدہ راہنما داتا علی اجمیری ہوئے، خواجہ اجمیری ہوئے، ہند الولی ہوئے، غوث جلی ہوئے، وہ گمراہ کے میں ہو سکتے ذہنی چ رکھنا۔ اور پھر پتہ کمیں لگے گا کہ قرآن پڑھ کے گمراہ کون ہویا تے ہدایت کہیں پائی۔ اور پھر نبی علیہ السلام دا ایک فرمان ذیشان ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرہم، قرب قیامت کچھ لوگ قرآن بڑا پڑھن گے پر قرآن گھنڈی تو تھلے نہیں اترے گا، یا حلق تو تھلے نہ لاسی، اتو زبانہ تر رکھن گے۔ اور پھر ایک میں پتہ لگے گا، محسوس کمیں ہوئے گا بھئی عشق نال کس پڑے ہے تے بغض نال کس پڑے ہے۔ یہ پتہ تاں لگدا ہے بندہ مر جائے نا تے سکا پتر آکھ دے کہ ابا میرا مر گیا دعا نہیں مانگنی۔ سکا پتر اچھا کسے نو آکھن دی بھی ضرورت ہے، آپ آکے گا فاتحہ نہیں پڑھنا، دعا نہیں مانگنی، ابا جی میرے مرن، خبردار کسی بخشش دی دعا کی تھی تے جنہ عشق نال قرآن پڑھیا ہوئے، داتا علی اجمیری دی اولاد نہیں، قبر کدی قرآن دی تلاوت تو خالی نہیں۔ اور پھر ایک اور مقام تے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، بھئی اساں اس کلام عربی چ نازل کیتا ہے۔ کدے وچ نازل کیتا ہے؟ عربی وچ۔ اچھا کیتا کیوں؟ نال وجہ بھی دس دیتا کہ عربی چ نازل کیوں کیتا؟ رب فرماندا لعلکم تعقلون، تاکہ تسی سمجھ سکو۔ ہن کیوں عربی چ آیا ذرا میں دسو تاکہ اسی ہن تہاڈی بولی عربی، حضرت مشائخ چک بھٹی شریف انہاں چوں کسی دی بولی عربی نہیں، داتا صاحب دی بولی عربی نہیں، غوث اعظم بھی عربی نہیں سن، اجمی سن۔ حضور غوث اعظم فرماندے کہ میں عربی چ واز نہیں سی کر سکدا، عرباں نو میں کیونکہ عربی فصیح ہے، اودی فصاحت و بلاغت نو مد نظر رکھدے ہیں، میں گفتگو نہیں سی کردا، تقریر عرباں نو نہیں سی کردا۔ حضور غوث پاک فرماندے میں ایک رات ستا تے میرے خواب تاجدار ختم نبوت دانائے سبل مولا کل ختم الرسل احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے کہ آقا کریم نے فرمایا عبدالقادر عربی چ واز کیوں نہیں کر دے؟ تے میں عرض کی تھی کہ ادھی فساد دی وجہ تو میں عربی چ واز نہیں کردا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنا منہ کھول۔ مولا علی فرماندن حضرت غوث پاک فرماندن میں منہ کھولے تے سرکار 7 واری اپنا لعاب دہن میرے منہ داخل کی۔ آپ فرماندن
اسلام تشریف لے گئے تے پھر غوث پاک تشریف لے آئے. غوث پاک تے سارے سلسلے دے پیر ہیں. اگے صاحبزادہ صاحب فرما رہے سن چشتی تے نقش بندی رنگ تے امام احمد رضا فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ فرمایا مزرع چشت بخارا و عراق و اجمیر کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا. سارے کل فیضان تے حضور غوث اعظم دا تو حضور غوث اعظم فرماندن 7 واری آقا نے اپنا لعاب دہن میرے منہ داخل فرمایا. پھر حضور تشریف لے گئے تے مولا علی تشریف لے گئے. مولا علی دا نا آئے تے محفل خالص سنیاں دی ہوئے تے پھر انج رسپانس ہوئے تے گل اپنے نو وارا نا. اللہ مولا علی دا نا تے نکھیڑے کر دیندہ ہے. آج کل تے بڑے بڑے شجرے واضح ہو گئے. سمجھ آئی نا؟ ذرا گج وج کے ذکر سننا ہے. اسی حضور دی آل دے بھی نوکر ہیں, سرکار دے صحاب دے بھی نوکر ہیں. اسی سنی ایسے خوش بخت ہیں ساڑھے ایک ہاتھ آل دا دامن ہے, دوجے ہاتھ صحاب دا دامن ہے. نہ یہ ہاتھ خالی نہ یہ ہاتھ خالی. تو گل عرض کر رہے ہیں غوث پاک فرماندن پھر مولا علی تشریف لے آئے. مولا کائنات فرما عبدالقادر منہ کھول. میں پھر منہ کھولیا, سرکار 7 واری لعاب دیتا, مولا علی 6 واری دیتا. تے میں پوچھیا اے پیر علی سرکار 7 واری تے تسی 6 واری کیوں؟ فرمایا عبدالقادر میں 14 وار بھی دے سکتا سا, لیکن چونکہ حضور 7 واری دیتا علی نبی تو بات تے نہیں نہ سکتا. تو غوث پاک بھی عربی نہیں سن, عجمی سن. حضرت سلطان باؤ عربی نہیں, حضرت امیر ملت عربی نہیں, پیر سیال عربی نہیں, میرے علی عربی نہیں, بابا فرید عربی نہیں. رب فرماندہ میں قرآن عربی نازل کیتا ہے تاکہ تسی سمجھ سکو انہاں چو کوئی عربی نہیں. ابو جال تے عربی سی نا, ابو لاب دی بولی کیڑی سی عربی, عطبہ عربی, شیبہ عربی, یزید عربی, شمر عربی, یہ سارے عربی سن. رب آدھا میں قرآن عربی نازل کیتا ہے تاکہ تسی سمجھ سکو. ہون جتنے مشائخ تھے میں نہ لے انہاں چو کوئی عربی نہیں, لیکن ابو جال عربی, ابو لاب عربی, عطبہ عربی, شیبہ عربی, او عربی ہو کے قرآن نہیں سمجھ سکے. قرآن نو سمجھن تے آیا حبش دا رہنا لا بلال سمجھ گیا, فارس دا رہنا لا سلمان سمجھ گیا, روم دا رہنا لا سہیب سمجھ گیا. پتہ اے لگا قرآن نو سمجھن واسطے صرف عربی ہونا ضروری نہیں, مصطفیٰ دا عاشق ہونا بھی ضروری. اس گل تے نہ بھولنی فلاں قرآن بڑا پڑھدا ہے, وضاقتہ تے نہ بھولنی, یاد رکھیں جبے کبے تے نہ بھولنی, پاک تے نہ بھولنی. صرف اے ویکھیں سینے چ حضور دا پیار ہے یا نہیں, میرے نبی دی محبت ہے یا نہیں, آقا کریم دا عشق ہے یا نہیں. جدے سینے چ حضور دا پیار نہیں, میں نو دسو یزید کلمہ تے پڑھیا سی تے پھر انہوں نظر نہیں آئی ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. کیا شمر نو نہیں پتا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا دا مصداق کون ہے؟ کیا انہوں نے نہیں سی پتا الا المودۃ فی القربہ کی دی مودت منگی جا رہے؟ پتا سی, لیکن چونکہ سینے چ نبی دا بغض ہوئے تے نبی دی آل دا پیار کے میں آ سکتا. جب تک حضور علیہ السلام نال محبت نہیں اس وقت تک یاد رکھے آجے نہ نبی دی آل دی سمجھ آئے گی, نہ نبی دے اصحاب دی سمجھ آئے گی. میرے نبی دی ہر قسمت نال تینو پیار ہی تا ہوئے گا جے صدقے دل نال تیرے دل اچ میرے نبی دا پیار. تسی یا رسول نعرہ رسال, نعرہ رسال, نعرہ حیدری. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اپنی شہزادی سیدہ طیبہ طاہرہ عالمہ فاضلہ صابرہ شاکرہ فقیہہ جناب حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ آپ دا نام فاطمہ رکھے. امام ابن حجر فرماندن کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اپنی لخت جگر دا نام فاطمہ رکھیا اس تو ایک کیونکہ فاطمہ دا معنی بچی ہوئی اور جہنم تو بچان آئی. آقا
آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میں شہزادی دا نام فاطمہ رکھیا، جیڑا جیڑا میری شہزادی نال عقیدت رکھے گا میری بیٹی دی برکت دے نال رب انہوں جہنم تو بچا لے۔ مشائخ دی موجودگی چک گل عرض کرنا چاہنا، ایک کے فاطمہ بنت محمد اور ایک کے فاطمہ بنت خطاب، حضرت عمر دی ہمشیرہ، یہ دو فاطمہ۔ فاطمہ بنت خطاب اوے جس حضرت عمر نو جہنم تو بچا لیا، کہ فاطمہ بنت محمد ہوئے جس مصطفیٰ دی پوری امت نو جہنم تو بچا لیا۔ نبی علیہ السلام دا انتخاب فاطمہ ختم تو ہے، نبی علیہ السلام نے نا کس تو رکھیا ذرا بولو؟ جہنم تو بچی ہوئی، اور ادھنال عقیدت رکھن والے بھی جہنم تو بچ جان گے۔ پھر میں ایک جملہ عرض کرنا چاہنا کہ اگر فاطمہ نو مان کے کوئی جہنم چلا جائے میں یہ بھی منن نو تیار نہیں، تے کوئی بھونک کے جنت ٹر جائے میں یہ بھی منن نو تیار نہیں۔ یاد رکھے آجی اللہ اکبر۔ یا رسول گل دی سمجھ آ رہی ہے؟ اسیاں عقیدت آلے میں پہلے بھی عرض کر چکے ہیں، اسی حضور علیہ السلام دی ہر نسبت نال پیار کر دیں۔ اساڑی مولا علی نال عقیدت، اساڑی عثمان غنی نال عقیدت، فاروق اعظم صدیق اکبر، اگر انج بھی آکھ لو ابو بکر عمر عثمان و علی، میں تھلو اس تو ٹرے ہاں دو داماد ہیں تے دو سسر ہیں، لیکن ایک چیز ذہن وچ رکھنا فضیلت جس دی بھی حضور دی وجہ تو مولا علی عثمان غنی دولہ بن کے حضور دے بوئے آن، تامی فضیلت مصطفیٰ دی وجہ تو جے میرا نبی نڈا بن کے ابو بکر عمر دے بوئے ٹر جائے تامی فضیلت مصطفیٰ دی، جس نوی مقام ملیا حضور علیہ السلام دی وجہ تو جس دی بھی عزت۔ اور پھر اسی نسبت آلے ہیں اس امت دے ولی دا مقام، پہلے اے سمجھو کہ اساڑی نسبت حضور نہ لینا، اسی امتی حضور دے ہیں تے قرآن آدھا کنتم خیر امہ، سب تو اچھی امت سارے نبیوں وچوں حضور دی امت ہے۔ تسی خوش قسمت ہو، اسی خوش نصیب ہاں، اسی ساریاں امتاں تو اچھے ہیں۔ تے تورات میں جناب موسیٰ امت مصطفیٰ دی شان پڑھ کے رب نو عرض کیتی سی فجعلنی من امتی احمدہ، مولا میں نے بھی احمدہ امتی بنا چھا۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ اولو العزم رسول عرض کردن میں نے بھی جناب مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا امتی بنا۔ سب تو بہتر امت مصطفیٰ کریم دی امت، تے جے امت سب تو اچھی ہے تے پھر اس امت دے ولی دا کی مقام ہے؟ جے امت سب تو اچھی ہوئے پھر اس امت دے ولی دا کی مقام ہوئے گا، تے جے ولی دا شان اچھا ہے تے پھر جے دے قدمہ تو خیرات لے کے ولی بندہ ہے اس علی دا کی مقام ہے۔ اس واسطے قرآن کریم دے اندر واضح طور تے عقیدہ اہل سنت موجود ہے۔ اگر ویکھیا جائے قرآن کریم دے اندر اللہ نے بنی اسرائیل انہاں دے امت دے ولیاں دا ذکر کیتا، جناب عیسیٰ علیہ السلام دی امت دے ولی دا ذکر کیتا، لیکن گل لے وے میں پہلے عرض کر چکے ہیں جب تک محبت نال نہ پڑھیا جائے سمجھ نہیں آئے، پوری توجہ رکھنی، جب تک عشق نال قرآن نہ پڑھیا جائے اس قرآن دی سمجھ بولو نہیں آئے گی، جب تک صاحب قرآن دی محبت نہ ہو۔ جدو صاحب قرآن دی محبت آگئی پھر تنو قرآن دی سمجھ آگئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہون لوگ آدھیں جی قرآن پڑھ کے آدھیں نبی اور ولی مل جائے مکھی کا پار نہیں بنا سکتے، بتاں علیاں آیتاں نبیاں تے ولیاں تے چسپاں کر کے لوگاں نو گمراہ کرن دی کوشش کی جا رہی کہ مکھی ان کے آگے سے ولیوں کے آگے سے بھورا اٹھا کر لے جائے، یہ چھین نہیں سکتے۔ میں کہو چولا او تواڈے جڑے مکھیاں کو لو کھون دیں، ساڈے کھون والے نہیں ساڈے تے دین والے، بس تو آکھے مکھی بھورا چک لے تے ولی کھو نہیں سکدا۔ اگر تو عشق نال قرآن پڑھے تے پھر میں تینوں پوچھاں بھورا وڈا یا ملکہ بلقیس دا تخت وڈا؟ کیا قرآن نے واضح نہیں کیتا؟ اگر تھوڑی اجازت تھوڑی جی دیتے روشنی پاواں
حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ دے نبی، اللہ دے پیارے، رب فرماندا خوشی علی سلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر فہم یوزعون۔ اللہ فرماندا میں جنہ چو کچھ جن، انسانہ چو کچھ انسان، پرندیاں چو کچھ پرندے سلیمان دے تابع کر دے۔ ڈسپلن دے بڑے سخت ہیں، جلالی حاضری لا رہے ہیں تے حاضری لاندے ہاں ایک پرندہ غائب ہے، لا ارى الہدہد ام کان من الغائبین، قرآن بیان کر رہے ہیں۔ آپ فرمایا آج ہدہد نوں آن دیو، عربی چ ہدہد تے تواڈی بولی چ کلی درخان، اج انہوں آن دیو، لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، میں انہوں سخت سزا دیاں، اولا اذبحنہ، یا میں انہوں ذبح کر دیاں، اولا یأتینی بسلطان مبین، یا بڑی سلطنت دی خبر لے کے آئے۔ اجے آیا نہیں، نبی پہلے دسیا، پھر وہ آ بھی گیا، تے نبی بڑے جلالی طبیعت دے سن۔ آپ فرمایا کتے سا تو؟ ہدہد آ کہ حضور پہلے میری گل سن لینا، اگلی کاروائی پھر کرے۔ علمنا منطق الطیر، پرندیاں دی بولی دے بھی یہ سلیمان علیہ السلام کو۔ فرمایا 10 کتھے سے؟ آکھن لگا حضور میں آج اڑدا نا یمن دے علاقے سبا پہنچ گیا۔ اچھا اتھے کی سی؟ آکھے جی میں اتھے ویکھیا کہ بی بی حکمرانی کر رہی، ملکہ بلقیس دا نام ہے، 40 گز اچا اور 30 گز چوڑا تے 80 گز لمبا تخت سیسا پگلا کے زمین وچ گڈیا ہے، تقریباً 700 بندیاں دی گنجائش اتنے بہن دی، ہیرے جواہرات نال مزین ہے، اور یسجدون للشمس من دون اللہ، بی بی تے او دے منن والے سورج دی پوجا کر دین، شرک کر دین۔ اے جدو اس خبر دیتی تے نبی تے پہلے دسے اسی بڑی سلطنت دی خبر لے کے آئے۔ ویسے میں آخدا ہونا کہ اگر مولویاں نبی دا معنی پڑھیا ہوندا نا تے نبی من کے بھی کدی نہ آدے نبی کو غیب کی خبر نہیں۔ بندہ ڈاکٹر نو ڈاکٹر بھی مننے تے نہ لا کے ٹیکہ لا لیندے، تے نبی بھی مننے تے نہ لا کے دیوار پیچھے کا پتہ نہیں ہو چولا، نبی دا معنی تے پڑھ کہ لغت آلیا نبی دا معنی کی لکھے ہیں۔ اصلی توڑے مولویاں ترجمہ ڈنڈی ماری، جتھے جتھے لفظ نبی آیا انہاں تھلے نبی لکھ دیتا۔ بریلی دے امام احمد رضا نے جتھے بھی نبی آیا تھلے لکھیا غیب کی خبر دینے والا۔ یہ توڑے مولویاں ڈنڈی ماری اس واسطے نہ تسی پڑھے آتے نہ تو انہوں پڑھن دی توفیق ہو، مگر نہ تے جھگڑا ہی کوئی نہیں علم غیب آنا۔ ہن سلیمان علیہ السلام جس وقت خبر سنی، پوری توجہ، آپ نے جدو خبر ملی، ہن توڑے تے میرا سوال ہے، توحید آج دا مولوی بہتی سمجھدا یا نبی؟ نبی دیاں اللہ نال گلاں اللہ دے پیغامات جبریل لے کے آندا ہے، تے ہن جبریل آکھدا یا حضرت سلیمان آکھدے یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا، او میرے غلامو توڑے جو کون ہے جڑا مینوں ملکہ بلقیس دا تخت لے آ کے دے؟ تے کسے نہیں آکھیا جی شرک نہ کرو اللہ کو مانگو، ساڈے کو کیوں مانگ رہے؟ نہ انہاں نوں پتہ سی کہ کسی کو اللہ سمجھ کے منگو تے تاں شرک ہوندا ہے، تے جے اللہ والا سمجھ کے منگو وقت شرک نہیں ہوندا۔ تے بیان بھی قرآن کر رہے ہیں، اللہ دا قرآن بیان کر رہے ہیں، جدو سلیمان اعلان فرمایا کون جڑا مینوں ملکہ بلقیس دا تخت لے آ کے دے گا، رب فرماندا قال عفریت من الجن۔ ہن میں چشتی بن گیا، ہاں بھی چشتی تے اندروں باہروں پکا ٹھکا چشتی ہیں، تے ذرا کھول کے تسی بھی چشتی علی سبحان اللہ کو۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا جنہ بچوں ایک جن اٹھیا، دیو اٹھیا، آکھن لگا انا آتی کبھی ہی، اے اللہ دے نبی میں لے کے آوانگا۔ سفر کتنا ہے؟ 1 مہینہ جان تے لگدا ہے، 1 مہینہ واپس آن تے 2 مہینے دا سفر۔ جناب سلیمان پوچھیا دیر کتنی لائیں گا؟ عرض کی تھی قبل ان تقوم من مقام، بس تواڈے اٹھن بیٹھن تو پہلے۔ کتنی دیر؟ اب تسی ہینج کرنا، اجے تسی نشستی تو پوری طرح باہر نہیں جانا، میں تخت پہلے لے 2 مہینے دا سفر جن آکھیا تواڈی نشست بس برخاست کرن تو پہلے میں او تخت لے آنا۔ پھر سلیمان علیہ السلام کی فرمایا بیٹھ جا، تھلے بیٹھ جا۔ حضور بے ادبی ہوگی، فرمایا تھلے بے اے دیر ہے، میں نو اس تو پہلے چاہیے۔ نبی سلیمان نو پتا سی ایک قوم جمنی جنہ دی طاقت مننی ولیاں دی نہیں۔ اے
اس واسطے جنہ تو بہ جا کوئی ولی اٹھے ہن او ولی اٹھیا او دا تعارف قرآن کرا رہے ہیں ایک ولی اٹھیا قال الذی عنده علم من الکتاب بولو بولو اللہ دے کلام تے بولو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا او اٹھیا جیڑا کتاب دا کچھ علم رکھدا سی علم من الکتاب الکتاب نہیں من الکتاب تے کیڑی کتاب دا علم زبور دا علم زبور بھی الکتاب نہیں من کتاب علماء موجود نے لما آتیتکم من کتاب و حکمہ اللہ فرمایا سی عالم رواج نبیاں نو کتاب و حکمت وچوں دے آن زبور آپ بھی کچھ اس کچھ وچوں کچھ جانن والا آصف بن برخیہ آدھا حضور انا آتی کبھی میں لے کے آواں گا فرمایا دیر کتنی لائے گا ہاتھ بن کے عرض کی تھی حضور میں جن نہیں جنہ کلو دیر ہو سکتی ہے ولیاں کلو دیر نہیں ہو سکتی اللہ ذوق آیا تھا کو سبحان اللہ آکھن لگا جی میں جن نہیں میں نو اللہ نے شان عطا فرمائی تو آڈے ٹکڑے کھان والا کتنی دیر لائے گا آدھا میں اے نہیں آکھدا اکھ بند کر کے کھولو میں تے اے بھی نہیں آکھاں گا تسی عادت دے مطابق تبر ہر بندہ پلک جھپک دا آکھن لگا تسی اپنی عادت دے مطابق پلک جھپکو گے قبل ان یرتد الیک طرفک تو آڈی اتلی پلک تھلوی نال بعد جڑے گی میں او تخت کھلی اکھ لے کے آواں گا کہ میں او تخت تو آڈی انج پلک جھپکو گے نا اجے جڑنی نہیں میں پہلے لے آواں فلما رآہو مستقرن عندہ نبی پلک جھپکی تے تخت بھی موجود ملکہ بھی موجود ان توجہ رکھنی میری گالے تھے مکی نہیں تخت بھی موجود ملکہ بھی آصف بن برخیہ بیٹھا کی تھے شام نبی سلیمان علیہ السلام دے قدم آئی تے تخت پہ آئی یمن ہلیا بھی نہیں غائب بھی نہیں ہویا تے آنا آتی کبھی ہی واحد متکلم میں لے آواں گا تے گیا بھی ہے اچھا گیا بھی ہے تے بیٹھا بھی ہے ہن میں نو کسی مولوی کو پوچھ کے دسو جے آصف بن برخیہ یمن سی تے پھر شام کون سی اگر شام سی تے پھر یمن کون سی تے پھر آکھیں گے جی ولی کی کرامت ہے کرامت وہ ہوتی ہے جہاں عقل عاجز آ جائے میں کہا کمینے کرامت نو مند ہے تے میرا نبی راتوں رات لا مکان دی بلندی تو واپس آئے اس معراج معجزے نو کیوں نہیں ماندا کرامت دا درجہ تھلے وے معجزے دا درجہ اٹھے وے تے پھر میرا نبی تے نبیاں دا سردار ویکھو نا حضور غوث اعظم دا ایک واقعہ بڑا مشہور ہے آپ کسی خادم کسی غلام نے آکے حضور آج مہربانی کرو رمضان شریف دا مہینہ افطاری میرے ول کرو آپ نے قبول کر لی ایک اور آیا ہوسا کہ جی افطاری میرے ول کرو فرمایا ٹھیک ہے تیرے حال آ جا تیسرا چوتھا پنجواں حتیٰ کہ 70 جگہ تے آپ نے افطاری فرمایا اچھا ایک کرامت ہے کرامت دی تعریف ہی ہے جتھے عقل عاجز آ جائے پیچھے کار فرما اللہ دی قدرت ہوندی ولی دی کرامت نبی کو ایسا فعل سرزاد ہوئے جتھے جڑا خلاف عقل ہوئے انہوں معجزہ آخ دے ہون اللہ دی طاقت دے نال رب نے ولی نے طاقت دیتی مقام دیتا لوگ پریشان ہو گئے جی 70 جگہ تے ایک وقت غوث پاک ویکھو جی مولوی بلنڈر مار دے انج کیویں ہو سکتا ہن میں تانوں مسئلہ سمجھاؤں گا سمجھنا توجہ نال قرآن کریم دے اندر اللہ نے ایک مقام تے فرمایا انا جعلنا الشیاطین اولیاء اللہ فرماندہ بے شک شیاطین بھی ولی نے ہن میں قرآن پڑھ کے دسے بھی شیطان بھی ولی جی لیکن اگو تسی چپ اس تو ہو گے بھی یہ کیویں ہو سکتا اگلی گل سنو گے تے تسی بول ہی پاؤ گے رب فرماندہ شیطان بھی للذین لا یؤمنون پر بے ایماناں دا ولی سمجھ آ گئی شیطان بھی ولی ہے کدا ہن کسی مولوی نو پوچھنا بھی یہ جڑا بے ایماناں دا ولی ہے شیطان بندہ بسم اللہ پڑھ کے روٹی شروع نہ کرے تے پھر وہ آکھے گا جڑا شیطان ہے نا بے ایماناں دا ولی اے تیری روٹی شامل ہو جائے گا
انہوں پوچھو صرف ضلع حافظ آباد یا سرگودے والے بھی انج کرن تھے وہ مولوی آکے گا سرگودہ نہیں پوری دنیا جتنے بھی کو ٹکر کھان لگے نا بسم اللہ نہ پڑھے تو شیطان شامل ہو جائے انہوں آکو مولوی عقل دا علاج کرا بے ایمانہ دا ولی 70 لاکھ جگہ تے بھی ہوئے تینوں پریشانی نہیں غوث پاک تے ایمان آلے دا ولی وہ اگر 70 جگہ تے ہوتے تینوں پریشانی کیے اتھے آصف بن برقیہ میں قرآن جو استدلال پیش کر رہے ہیں کہ رب نے دسیا آصف بن برقیہ بیٹا سلیمان دے قدمائیں چھے ہاتھ یمن پایا اچھا پھر میں چک بھٹی اگے ایک باری تو گزریا ہاں میں نے نہیں سی پتا میں کتے آنا میرے تھے کلاس فیلو نے حافظ مدثر صاحب نارووال انہاں میں نے دسیا بھی تسی ساڑھے پنڈوں گزر کے جانا تو میں نے تاں پتا لگا میں پاکستان دا رہنا اے ساریاں سڑکاں پتنی کنی بار میں گزریا میں نے نہیں پتا تے آصف بن برقیہ یمن پہلے گیا بھی نہیں اس سبا صوبہ ویکھیا ہی نہیں نہ ویکھیا نہ پوچھیا نہ کوئی لوکیشن منگائی اے توجہ میرے در رکھو ویکھو نا اگر تواڈے علاقے دا تھانہ کیڑا ہے جلال پور تے جے حافظ آباد دی پولیس جلال پور تھانے دی رینج چو بندہ چکنا ہوئے نا تے قانون نے پہلے تھانے اطلاع کر سی بھی تیرے علاقے چ میں آ رہے ہیں بندہ لین تے او ساڑی رہنمائی بھی کرنی ہے اس بارے تے جے تواڈے علاقے دی پولیس ایک اسٹیشن چینج کرے تے پتہ پوچھنا پہندا ہے تے دسنا پہندا ہے آصف بن برقیہ تے نہیں آکھیا اللہ دے نبی سلیمان اوتے کیڑے ایس ایچ او نال رابطہ کرنا محلہ کیڑا ہے گلی کیڑی کتھوں موڑنا ہے ڈی سی کون لگا ہے آج کل ہوتے نا نبی دے قدمہ چ بیٹھا ہے تے ہاتھ یمن پایا تخت پلک چھپکن تو پہلے قدمہ چ رکھیا تے ہن یاد رکھی اے آصف بن برقیہ سلیمان دی امت دا ولی ہے تے تلاوت زبور دی کردا سی مینوں کوئی سمجھائے اگر شام سی تے یمن کون سی جے یمن سی تے شام کون سی سمجھ تینوں سلیمان دے امتی دی نہیں آئی تے میرا نبی سلیمان دا بھی نبی رسولان دا رسول جے سلیمان دی امت دے ولی دا مقام ہے مصطفیٰ دی امت دے ولی دا کی مقام ہے اہل حدیثان دی کتاب ہے کرامات اہل حدیث ویکو بزرگاں نے نال مولوی صاحب دا نام ہی داس دیتا عبد المجید سودروی دی لکھی بس عباد علی تھوڑا گئے نا اچھا او جناب والا مولوی عبد المجید سودروی اہل حدیث ان نے گل لکھی او تے لکھ گیا بعد علی منن تو انکاری ہو گئی اس کی لکھیا اس آکیا بھئی مولانا غلام رسول صاحب اکیلا میاں سینگا لے او بیٹھے نائی کولوال کٹان تے سامنے کو جانج لگ گئی تے نائی جدو برات بیکی تے نائی رو پیا مولوی صاحب پوچھا تم کیوں روئے ہیں آکے جی جانج بیک کے فرمایا تیرا اس جانج نال کی تعلق اس آکے جتھے یہ برات ڈھکنی نا اتھے میرے پتر وانج ڈھکنا آئی تے تیرا پتر کی تھے اس آکے کافی عرصہ پہلے اغوا ہو گیا تے آج جدو ہے برات بیکی تے میں نو بچھڑا پتر یاد آ گیا تے مولوی غلام رسول صاحب آکے اچھا وال چھاڑ ادھے سیروں مون چکے اسی ادھے فرمایا ٹھہر جا گھر چکر لا کے نائی نو آکے گھر چکر لا نائی گھر ٹر گیا مولوی صاحب دے آکے جدو گھر پہنچیا تے او جڑا کئی سال پہلے پتر اغوا ہویا سی گھر ویڑے چ موجود ہن گل تو تک نہیں ذرا اگے ذوق لو او نائی پتر نو ویکھیا پتر ابے نو ویکھیا بغل گیر ہوئے جپا ماریا آکے تو کتے سے آکے ابا جی میں نو اتنے سال پہلے سندھی اغوا کر کے لے گئے سندھ اتھے پھر انہاں میں نو پالیا پھر انہاں میں نو ایک ہوٹل تے ویٹر رکھیا آج میرے کو ایک گاہک روٹی منگی میں تندور تو روٹی چاہیے گاہک اگے جا رہے ہیں ایک بابا آیا پتہ نہیں ہو کتھوں آیا اس میری باں تو نپیا تے بابے دی سپیڈ ایڈی سی ایک پیر سندھی سی دوجا پیر ساڑے گھر دے ویڑے ہن نائی آکھے بابے نو جاندا ہو سکن نہیں میں پہلی باری ویکھیا اس آکھیا جے بابا سامنے کراں تے اس آکھیا سامنے آیا تے فوراں پہچان لانا نائی پھڑی پتر دی باں لے آیا دکان تے جدو دکان تے لے کے آیا نا تے مولانا غلام رسول صاحب بیٹھے تے چھوڑ ویکھ گیا دا اے تے بابا مینوں گھر چھڈ کے ہن مینوں دسو مولوی جی لکھیا تساں تے جے غلام رسول دا اے شان ہے محمد الرسول اللہ دا کی مقام ہے نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت نعرہ رسالت
اسی اہل سنت و جماعت ہاں، ساڈے عقائد و نظریات قرآن و سنت تو ثابت ہیں. ولی دی کرامت دا انکار کرنا تے قرآن دا انکار کرنا. کیا رب نے بیان نہیں کیتیاں کرامتاں ولیاں دیاں قرآن کریم دے اندر؟ پہلے 2.5 پارے ہی ولی دی گاں دے نا تے. اسی دیکھ آکھ دئیے غوث دے نا دی یادے حرام ہوگی. میں کہا 2.5 پاریاں دا کی بنے گا جڑے گاں دے نا. تینوں پتہ ہی نہیں، تو لوگوں نو فرق دس نا، لوگوں نو دس. اسی دستے ہیں کیونکہ اسی گمراہ نہیں. ساڈے ہاتھ وچ کسی نہ کسی صاحب نسبت ولی دا دامن ساڈے کولو پہنچ. لوگوں نو دس من اللہ ہو رہے، من دون اللہ ہو رہے، انم اللہ ہو رہے، غیر اللہ ہو رہے. لوگوں نے فرق دس. انہا اہل عقیدت کو لا مشایخ چک بھٹی شریف دے قدمہ چ بے تینوں پتہ لگ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی شان و عظمت قرآن اچ بیان کیتی. اللہ نے اپنے پیاریانوں شانہ تے عظمت عطا کیتیاں. تو صرف ولا یحیطون بشیء من علمی تے کھلو گے الا بما شاء. پڑھتے تینوں پتہ لگے رب نے علوم عطا کیتے یا نہیں. ما کان اللہ لیطلیکم علی الغیب تے کھلو گے اگو ولیکن اللہ یجتبی من رسلی من یشاء. پڑھ تینوں پتہ لگے رب نے اپنے پیغمبرانو شانہ عطا کی. تو اس واسطے یاد رکھنا. اسی چلو جی حضرت فرما رہے ہیں قرآن پڑھو تے چشتی ذوق وچ تے جے پھر اے گل ہے قرآن دے پارے کتنے 3 تے ہار سپارے جو ایک آیت میں ان پڑھوں گا. ہن اللہ دے کلام تے میں ویکھدا کون کون بولدا تے بات میاں صاحب دے کلام تے تسی بول دے ہی ہو. اگر قرآن دا پہلا پارا پڑھیے میرے نبی دی شان و عظمت اللہ کریم فرماندا ربنا وبعث فیہم رسولا. جے دوسرا پارا پڑھیے میرے نبی دی شان و عظمت قد نرا تقلب وجہک فی السماء. جے تیسرا پارا پڑھیے ثم جاءکم رسول. چوتھا پارا پڑھیے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. پنجواں پارا پڑھیے ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما. یہ اگر 6واں پارا پڑھیے میرے نبی دی شان و عظمت قد جاءکم من اللہ نور. 7واں پارا پڑھیے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. 8واں پارا پڑھیے وبذالک امرت وانا اول المسلمین. 9واں پارا پڑھیے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. 10واں پارا پڑھیے یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. 11واں پارا پڑھیے لقد جاءکم رسول من انفسکم. 12واں پارا پڑھیے وکلا نقص علیک من انباء الرسل. 14واں پارا پڑھیے وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء. یہ 15واں پڑھیے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. حالی توڑی میں قرآن چو باہر نہیں گیا. سمجھ آ رہی میں جیڑی گل کر رہے استدلال قرآن چو دے رہے. اجے تے 15 پارے باقی نے. ایک بار یا کیا سبحان اللہ. جے اگر 16واں پارا کھولیے تاہا ما انزلنا علیک القرآن
القرآن لتشقى 17واں پارہ پڑھیے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. یہ 18واں پارہ پڑھیے لا تجعلوا دعاء الرسول. 19واں پارہ پڑھیے وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا. 20واں پارہ پڑھیے کافر میرے نبی کولو پیغام سن دے کس تو مس نہیں ہوندے. اللہ کریم فرماندا ہے انک لا تسمیع الموتى. اے پیارے حبیب ایک کافر مردن اتھے ایک منٹ میں کھلونا ہے. انک لا تسمیع الموتى کیونکہ دوجے لوگ دھوکہ دیں آدن. رب قرآن میں فرما رہا ہے کہ اے محبوب یہ جو قبر کے مردے ہیں یہ مردہ ہیں آپ ان کو نہیں سنا سکتے. میں کہا مولوی ڈنڈی نہ مار تیرے جیاں دے بارے چ رب آکھیا سی یضل بی کثیرا. اینو پڑھ کے کئی گمراہ ہون گے. جے تو گمراہ ہویا لوکاں نو گمراہ نہ کر. قرآن پورا پڑھ. اس تو اگے وے اذا ولوا مدبرین کہ جدو کنڈ کر کے نسے. جے قبر دے مردے دی گل ہوندی قبر دا مردہ کنڈ کر کے نس سکدا؟ اے تے رب زندیاں دی گل کر رہے ہیں. کی دی گل کر رہے زندے کافر. ادھر ویکھو میرے وال ایک کافران دی گل ہے کہ کافر ویکھو نا رب نے ایک مقام تے کافران دے بارے فرمایا سمم بکمن عمیون. محبوب اے ڈورے بھی ہیں گونگے بھی ہیں اننے بھی ہیں. ہن دسو ایک دے بارے کیا ابو جال گونگا سی عتبہ ڈورا سی شہبہ انہ سی تے رب پھر گونگے ڈورے اننے کیوں آکھے؟ میں کہا مولا ابو جال گونگا نہیں سی عتبہ شہبہ اننے تے ڈورے نہیں سن کیوں آکھیا؟ فرمایا انہ اس تو آکھیا اکھ دیتی پر جڑی اکھ یار نہ پہچان سکے انی نہیں تے اور کی. زبان دیتی جڑی زبان ذکر مصطفیٰ نہ کر سکے وہ گنگی نہیں تے اور کی ہے. کان دیتے جڑے کان یار دا ذکر نہ سن سکن ڈورے نہیں تے اور کی. سمجھ آگئی ہے نکال دی. اور پھر انک لا تسمیع الموتى. توجہ کرنا زندیاں نو رب آکھیا مردن. میرے علماء تشریف فرمان ہے جتو تھوڑ کیا میری اصلاح کرنا. انک لا تسمیع الموتى رب فرماندہ ہے مردن. تے دوجے پاسے ویکھیے جنہ دے دھڑ کر بلاج تے سر شام دیاں بازاراں اچ فرمایا لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. انہاں مردہ آکھنا بھی نہیں بل احیاء بلکہ زندہ. تے پھر جدو بندے تے پابندی لگے گل آکھنی نہیں پھر بندہ سوچدا کیوں نہیں آکھنی. تے جدو پابندی لگی آکھنا نہیں تے قدرت نو پتہ سی نہ سوچی پہ جانا. فرمایا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا. مردہ سوچنا بھی نہیں. توجہ کرو میرے وال. مردہ آکھنا بھی نہیں مردہ سوچنا بھی نہیں. یا اللہ دھڑ کر بلا وچ عباس دے بازو قلم ہو گئے علی اکبر دے بدن دے ٹکڑے ہو گئے حسین دا سر نیزے دی نوک تے شام دے بازار وچ پہنچ گیا دھڑ کر بلا وچ رہ گیا علی اصغر معصوم دے ٹکڑے ہو گئے قاسم دی جوانی لٹ گئی. مولا مردہ سوچنا بھی نہیں. حضرت سید الشہداء امیر حمزہ دے آزاد کٹ لے گئے آزاد ہار بنایا گیا اور پھر ہونٹ کٹیا گیا نک کٹیا گیا کن کٹے گئے بدن دے ٹکڑے کر کے پھر بھی مردہ نہیں آکھنا. فرمایا نہیں آکھنا. مولا پھر مردہ ہے کون؟ فرمایا ہی تے دسنا سی کہ موت مصطفیٰ نال غداری دا نہ ہے حیات مصطفیٰ نال وفاداری دا نہ ہے. اللہ اکبر. توجہ رکھنا. پارہ نمبر 21 النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. یہ بھی میں سورے چ نہیں پڑھیا اتنے میں کو گور دی گال دسنا چاہنا. حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ آپ بڑی خوبصورت آپ کا ایک انداز سی. فرمایا میں عالم تصورات ہی پوچھیا مولا آپ ڈیرہ لائی ایتھے نحن اقرب الیہ من حبل الورید تے یار نو رکھے یہ تھے
اللہ کرے تھوڑی توجہ ہوئے تے چاس آئے نا رب شاہ رک تو قریب نبی جان تو قریب حکیم الامت فرماتے ہیں میں پوچھا مولا آپ ڈیرہ اتھے لائے یار نو اتھے رکھی ربا کیا مولوی جی اگلا فرق بھی ہے یار صرف مومن دے نیڑے تو میں ہر ایک دے نیڑے باویں کو خطری ہے بود ماتے کیمونسٹ ہے یہودی ہے نصرانی ہے ہر ایک دے نیڑے تو یار دا تعلق صرف مومن نال تو یار نو اندر رکھے ہے آپ ڈیرہ اتھے لایا ہے جس جانا ہے اتھو لگ کے جانا ہے تو پورا چیک کر کے ٹپن دیاں گا ایمان والے نو اپنا دیاں گا بے ایمان نو یار دے نیڑے بھی نہیں لگن دیاں سمجھ آگی نا میری گل ہون اگا پارا نمبر 22 ایک باری تھوڑا ذوق کیونکہ تاجدار ختم نبوت دے نعرے لگ رہے سن تے مینوں ذوق آ رہے ہیں حضرت خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ دے مزار تے اللہ کروڑا رحمتاں دا میਂہ برسائے کیا بات بابا بے شک اللہ کریم نے قرآن کریم ارشاد فرمایا 22واں پارا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین تاج ختم نبوت بنایا گیا آپ کے سر پہ پھر وہ سجایا گیا یہ میں ذوق واسطے پڑھیا متینا کو مولوی شیر نہیں پڑھ سکتے تاج ختم نبوت بنایا گیا آپ کے سر پہ پھر وہ سجایا گیا سارے کونا کونا آپ کے سر پہ پھر وہ سجایا گیا نعرہ صلی اللہ کا لگایا گیا خاتم الانبیاء تیری کیا بات ہے خاتم الانبیاء باب نبوت لاؤ لاؤ نارا رل کے لاؤ ٹھہرو میں لوانا رل کے لانا اینج نہیں ہر بندے دی بکری آواز نہ میرے نام لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت مجاہد ختم نبوت خادم حسین رضوی فقتلو یا رسول فقتلو اے بھی میں تھوڑا چینج کرنا ہے جب تک دین اسلام رہے گا جب تک دین اسلام رہے گا جب تک دین اسلام رہے گا رضوی تیرا نام ہے یا رسول یا رسول کلیجہ ٹھڈا کر دیتا جائے گا میرا دل کردہ پر تقریر بات مڈو لگ پاؤں ایک مریا کو سبحان اللہ کیا بات ذوقہ کیا بات اللہ تعالیٰ سلامتیاں عطا فرمائے توجہ رکھنا اے جے آستانے سلام انا آستانے ہیں جنہ میرے مسلک دی روح نو حقیقی طور تے زندہ بھی رکھیا اور مسلک اور عقیدے دا تحفظ بھی کر رہا اللہ تعالیٰ تو سلامتیاں سارے انو برکتہ عطا فرمائے نہ جوانہ دیاں رب جوانیاں سلامت رکھے کتے پہنچے ہیں ہون پارا نمبر 23 پورا کرا اکو سبحان اللہ پارا نمبر 23 بل جاء بالحق وصدق المرسلین پارا نمبر 24 والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون پارا نمبر 25 قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى پارا نمبر 26 لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروه وتوقروه
وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ پارہ نمبر 27 وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ۔ پارہ نمبر 28 هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولًا۔ پارہ نمبر 29 یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر۔ پارہ نمبر 30 کتھوں چھٹا دے کتھوں پڑا کہ میرے آقا دے سینے دی گل آئے الم نشرح لک صدرک، میرے نبی دے چہرے دی گل آئے والضحا زلفاں دی گل آئے واللیل اذا سجا، میرے نبی دے ذکر دی گل آئے ورفعنا لک ذکرک، علم دی گل آئے وما ہوا علی الغیب بدلیل، اللہ دی عنایات دی گل آئے انا اعطیناک الکوثر، ایک ایک حرف سجن دے نادا سانو دستا وانگ قرآن ہر دم یاد سجن وچ رہنا ساڈا اے ہو ورد زبان سورت یار دی ویندیا رہنا اے تا کل عملہ دی جان آزم ساڈا دین کی پوچھنا ساڈا اے ہو دین ایمان، آزم ساڈا دین کی پوچھنا زندہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ حاضرین کرام، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی شان و عظمت مقام مصطفیٰ بریلی دے امام فرماندے فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانا بھئی یہ نہ فرش والے کی پتہ تو اڈی شان و شوکت دی بلندی کی تو تاکے خسروا خدا دی خدائی دے بادشاہوا اگے حمزہ ندائیا خسر بادشاہ نو آدن خسروا او خدا دی خدائی دے بادشاہوا خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا تو اڈی حکمرانی دے جھنڈے تے عرشاں تے لانا تائیں تے میرے نبی علیہ السلام فرمایا میرے دو وزیر زمین تے دو وزیر آسمان تے، زمین والے وزیر ابو بکر و عمر ہیں، آسمان والے وزیر جبریل و میکائیل ہیں۔ تے جبریل دی پاور پتہ کنی برا یوسف نو کوئی سٹن لگے تے رسی دوتے چھری چل رہی، رب فرمایا چھری بھی چل دی رہے تے تم ہی پڑھ صدرہ چھوڑ تے جا کے کوچ پر پھیلا یوسف نو پران تے چاہ خلیل اسماعیل دے گلے تے چھری رکھی اتنا وقت بس ہزارہ سال دی مسافت جبریل صدرہ تے ربا کیا چل بھائی جنت جا جنت چو دنبا لے اور دنبا لے جا کے اسماعیل نو کڑنے دنبا تھلے رکھنے یا اللہ وقت کتنا فرما وقت اتنا ہی ہے میں آکھنا قد صدقت رویا میں آکھنا ابراہیم خواب سچ کر دکھائیا بس میں آواز دینی اتنا دور دیا زمین تو پہلا آسمان 500 سال دی مسافت پہلے آسمان دی موٹائی 500 سال دی مسافت دوجا آسمان 500 سال دی مسافت اودی موٹائی 500 سال دی مسافت 7000 سال آسمان عبور کرن تے لگے پھر اتے جا کے سدرۃ المنتہا جتے سارے آندہ علم مک جائے اسی واسطے انہوں منتہا کیا جائے اتو جبریل پوزیشن لینی پھر جنت جانا ہے جنت بھی 7 آسمانہ تو اتے جنت چو دنبا لینا ہے وقت اتنا ہی ہے قد صدقت رویا پھر آیا جبریل اتنے لمحے بھی ایک پل بھی آکے اسماعیل نو کٹ دا دنبا تھلے رکھ دا اے طاقتہ جبریل دی اے طاقتہ میرے نبی دے ایک وزیر دی جس وزیر دی اتنی طاقت ہے دے وزیر اعظم دی کتنی طاقت ہوئی کیا بات لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ
اعلیٰ حضرت فرماندے آسمان خان زمین خان زمانہ مہمان آسمان و زمین تے دسترخان لگن کدے آسمان خان زمین خان زمانہ مہمان صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں اور پھر جڑا اس درد ٹکڑے کھا لوے اس درد ٹکڑے جڑا کھا توڑے ذوق واسطے گل سنا مت توجہ ہوئے نا پوری میرے آگے بڑے ذوق کا لکھا اور یقین کرو ایسی گل ہے تُسا بھولنی نہیں حضرت صاحب جڑا حکم دیتا میں وہ بھی پورا کرنا اس تو پہلے ایک گل سن لیں بالکل مختصر تے شارٹ ساڑھے بہت بڑے بزرگ ہستی گزرے سید السادات جناب حضرت قبلہ پیر سید منظور احمد شاہ رحمت اللہ علیہ جامعہ فریدیہ سائی پالا فاتح عیسائیت مناظرہ کر کے کئی عیسائیوں نے مسلمان کیتا 67 حج کیتے تقریباً 100 سال عمر پائی آپ نے 2-1 سال پہلے آپ دا وصال ہے بہت بڑے عاشق رسول انہوں نے ایک کتاب لکھی مدینہ الرسول اودے وچ انہوں نے واقعہ آپ بیتی لکھی 1968 میں مدینہ شریف سے ایک حاجی صاحب حج واسطے آئے تو پھر مدینہ انہوں نے حاضری سی حج تو بعد اتھے مدینہ دی بلی نال انہوں نے پیار ہوا حاجی صاحب اور دودھ دا ڈبا لے کے بلی نے پیش کیتا بلی دودھ پیتا حاجی صاحب انہوں چھوڑ دیتا اگلے دن پھر بلی مل گئی پھر دودھ دا ڈبا پیش کیتا خوش ہوئے مدینے دی بلی ہے سرکار بھی خوش ہو جان گے اور روزانہ دا معمول ایک دن بلی جھولی چ بیٹھی دودھ پلا رہے حاجی صاحب دل ہی سوچے ہے بلی میں نال اپنے ملک لے گیا سرکار دے شہر دی نشانی اکے بلی دودھ پیندے ہی چھوڑ دیتا تے چھوڑ کے ماری چھال تے نس حاجی صاحب بات بلی تلاش کی تھی کوئی نہ لبی اگلے دن دوسرے دن تیسرے دن چوتھے دن اخیر واپسی دا وقت آ جاؤنا کہ پتہ نہیں بلی کی دے ٹور گئی الوداعی سلام حضور دی بارگاہ پیش کرنا پھر میری اپنے ملک واپسی حاجی صاحب دن جدو میں روزہ رسول تے پہنچے آنا تے بلی جالیاں دے سامنے میں نظر آ گیا میں سرکار دی بارگاہ چاہ کے چلو سلام پیش کرنا بلی لب گئی انہوں میں لے جانا حاجی صاحب آکھن لگے میں ہاتھ بن کے اکھاں بند کر لیاں آقا کریم دی بارگاہ اندر صلاۃ و سلام پڑھنا شروع کیتا بس سلام پڑھن دی دیر سی سارے پردے اٹھ گئے مکینے گنبد خضرا میرے سامنے آ گیا میرے آقا سامنے آگے میاں صاحب فرمایا ہجر تیرا جے پانی منگے ہجر تیرا جے پانی منگے خون نہ دے کیڑا جی کردہ تینو کول بٹھا کے میں درد پرانے چھیڑا سامنے آ گئے آقا کریم نے فرمایا حاجی صاحب دا نا حاجی محمد اسماعیل او حاجی اسماعیل تینو مبارک ہوئے تیرا حج قبول طواف کعبہ قبول تیری صحیح قبول بنا مزدلفہ عرفات دا قیام قبول جمرات دی رمی قبول میرے دردی حاضری قبول ہے عرض کی تھی لج پالا بڑی مہربانی کی تیجے تصدیق کر دیجئے سرکار فرمایا ہون تیری واپسی ہے جی یا رسول اللہ فرمایا پھر خیر نال جا تے جاندیاں خیال کری میری بلی نہ لے کے جائیں میری بلی نہ لے کے جائیں رو کے عرض کی تھی یا رسول اللہ میری نیت غلط نہیں تسی جان دے ہو میں تے عقیدت رکھ کے تواڈی نسبت سمجھ کے لے چلا سا مینوں معاف کر دیو آقا فرمایا تیری عقیدت وچ شک نہیں تیری محبت وچ شک نہیں لیکن جدوں دا تو سوچیا اس دن تو لے کے آج تک اے بلی میرے روزے تے آ کے صبح و شام ایک کوئی گل کر دیئے تیرے ٹکڑوں پہ پلے آقا تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا اور آقا تیرے قدموں میں جو ہے تیرے قدموں میں جو ہے غیر
کا منہ کیا دیکھیں اور کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا بس گل آخری ٹائم جو قبلہ حضرت صاحب نے میں حکم فرمایا وہ ہو گیا پورا ہوں حضرت دے حکم تے آخری گل کریں آپ دا ہی میں حکم ملے حضور علیہ السلام بلیاں دی محبت بھی جان دیں بھئی یہ میرے شہر نال عقیدت رکھ دی میرے نال محبت رکھ دی تے جس نبی دی بلی تے نظر ہے غلامہ تے نظر کوئی نہیں اسی طرح میرے نبی علیہ السلام مکی دور ہے صحابہ نو بھیج دیں مختلف علاقے ہیں ڈھوکاں ٹبیاں تے جاؤ لوگاں نو اسلام دے بارے دسو صحابہ کرام جان دیں دین دا پیغام اللہ دی توحید میرے مصطفیٰ کریم دی شان نبوت دس دیں ایک عربی بالکل سادہ بندہ ان پڑھ پڑھیا لکھیا نہیں پنڈ دا رہنا اس میرے نبی علیہ السلام دی شان سنی آکھن لگا جی سونے نبی دا کلمہ پڑھیا جی میں نے بھی پڑھاؤ اس سادے جے بندے نے عربی دیہاتی نوادن اس کلمہ پڑھ پینڈو اس نے کلمہ پڑھ لیا صحابہ کرام نے دسیا کہ بھئی مکہ دور کوئی نہیں جدو موقع ملے ایک بار آ کے سونے دی زیارت کر لیں تے درجہ صحابیت مل جائے گا صحابی تو اتے وقت نبی ہوندی باقی ساری مخلوق صحابہ تو تھلے صحابی جو ہے جس ایمان دی اکھ نال حضور نو ویکھیا تے پھر اس ایمان تے ثابت قدم رہے او صحابی ہے تے میرے نبی فرمایا جس ایمان دی اکھ نال میں نو ویکھیا تے جہنم دی اگ حرام اے صحابی دا لیول ہے تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے غلاموں انہاں دعوت دیتی کہ کدی مکے آئے بڑے ذوق والی گل ہے او سا کیا ٹھیک ہے وقت گزریا شارٹ کر دیں او مکے آ گیا لبے بھئی سرکار نو کتھے لبنا پوچھ دا پوچھاندہ حرم شریف آ گیا او تو پوچھا میں حضور علیہ السلام نو ملنا ہے دسیا گیا تشریف میں کونے سرکار آن کے ملاقات ہو جائے گی سادہ جہاں بندہ سی وہ ہنج کعبے نو ویکھن لگ گیا بھی جیڑا بندہ باہروں آئے حجر اسود چوم کے چکر شروع کر دے اس ویکھیا اسا کیا پتہ نہیں ہے جیڑا بندہ آندا چوم کے چکر شروع کر دیندا اس پوچھیا بھی یہ کی دسیا گیا اللہ دا گھر ہے بیت اللہ ادا طواف اللہ دی عبادت انہیں آگے چلو حضور دیان تا کہتے کریے سادہ جہاں بندہ بالکل بھولا بھالا اٹھیا حجر اسود چومیا چکر شروع کیتا تے نال کان لائے تو بندے کچھ پڑھ دے بھی پہن تے میں انہیں شروع کر بیٹھا میں نے تو پتہ ہی نہیں پڑھنا کی تے جے انہاں پوچھاؤں آکھنا بھی تو شروع کیوں کیتا جے تینوں پتہ نہیں دل وچ محسوس کیتا کہ چلو حضور آن گے یہ سارے مسئلے حضور کو پوچھ لانگا اللہ تے جاندا نا میرے دل وچ کی ہے تے میں سرکار دے آن تک پڑھاں گا یا کریمو یا کریمو یا کریمو یا کریمو میں یہ پڑھاں گا پھر حضور آن کے پھر جو حضور فرمان کے وہ پڑھ لانگا ایک چکر یا کریمو یا کریم دوجا چکر یا کریمو یا کریم تیجا چکر چوتھے چکر تے حضور تشریف لایا اور انہیں آقا دی زیارت نہیں سی کیتی میرے نبی دوروں ویکھیا صحابہ نو فرمایا اور رل کے طواف کریے رل کے طواف کریے او جڑا عربی طواف پیا کردا ادے اگے نہیں ٹرنا ادے پیچھے پیچھے چلنا تے جڑے وظیفے تے دعاواں اگے دوران طواف اسی پڑھ دے اج او نہیں پڑھنا میں وی تے تسی اج او پڑھاں گے جو اے پیا پڑھدا آج وہ پڑھنا جو یہ پیا پڑھدا ہے اور سرکار دے پیچھے آگے صحابہ میرے نبی دے پیچھے عربی پڑھدا یا کریمو یا کریم کوئی چشتی بیٹھا میرے تو علاوہ بھی ماشاءاللہ یہ چشتیاں دا وظیفہ ہے تے قرضہ چڑھیا ہوئے نا کسی بندے سے خدا نہ خواستہ لاندہ نہ ہوئے تے یا کریمو دی تسبیح پڑھیا کرو رب انج غیبی مدد کردا پتہ ہی نہیں لگدا قرض بھی لے جاتا اور ذرا پڑھو میرے نال عربی پڑھیا یا کریمو یا کریم یا کریمو سارے آکھونا یا کریمو یا کریم پیچھے میرے نبی علیہ السلام پڑھیا یا کریمو یا کریم صحابہ پڑھیا یا کریمو یا کریم عربی دے
کان وچ آواز گئی دل وچ سوچیا اے تے میں اپنی سوچ کے مطابق پڑھ رہا ہوں لگدا پچھلے میریاں نقلاں کر رہے میں نے چھیڑ دے پہ چلدیاں آکھیا او پیچھے آن والے او کے ہویا جے میں پڑھیا لکھیا نہیں میریاں نقلاں تے نہ کرو کہ اگر تسا میری نقل نہ چھڈی پھر ویکھنا میں کی کردا آقا بول پہ سرکار فرمایا کی کریں گا آقا کرنا کی ہے ہونے میرے نبی آن کے میں نبی نو تو آڈی شکایت لا چھڑا پیچھے تے ویکھیا ہی نہیں پیچھے آن والا کون اگا ٹردیاں گل کر رہا سرکار مسکرا رہے میرے نبی خوش طبی فرما رہے آقا فرمایا اللہ چھڑ شکایت اسا تیری نقل کوئی نہیں چھڑنی اسا کیا بھیکھاں تے سی حرم دے مطاف وچ کون پہ آکھدا کہ نبی نو لا شکایت جدوں پلٹ کے ویکھیا تے پہلی نظریں لٹ لیا ماغی تیریا ہار شنگارا قاتل نین تے کنڈل زلفاں پیاں دوروں مارن مارا کسے نو کول نہیں پھڑکن دیتا تیرے حسن دے پہرے دارا ایک ہی کلا تو نہیں آزم اتھے ہو گئے قتل ہزارہ اتھے ہو گئے قتل ہزارہ اتھے جس نہیں دیکھیا انہوں کدی نہ پوچھ جس بیکھی انہوں پوچھ میرے گولڑے دے تاجدار فاتح قادیاں خواجہ خواجگاں حضرت پیر مہر علی شاہ وادی ہمراہ وچ ویکھیا ویکھیا کیا اس صورت نو میں جانا تھا جانان کے جانے جہانا تھا سچ آنکھا تیرا بدی میں شانہ تھا جس شان تو شانہ سب بھنیاں جس نہیں دیکھیا انہوں نہ پوچھ جس ویکھیا انہوں پوچھ جس 22,000 یا 24,000 مختلف روایت جس 22 یا 24,000 باری ویکھیا اس جبریل نو پوچھ او آدھا کملی والیا مشاری کو مغارب پھریا جنت دی سیر کیتی 1,24,000 نبیاں دا جلوہ ویکھیا تخت سلیمانی ویکھیا اللہ نے داؤدی سنیا میں سلیمان علیہ السلام نو ویکھیا یوسف نو ویکھیا بیبیاں نو ہاتھ کٹدیاں ویکھیا پر کملی والیا تیرے جیا سونا میری اک ویکھیا ہی کوئی نہیں تیرے جیا نہیں ویکھیا میں عالم تصورات بھی پوچھیا جبریل کمیں ویکھیے آدھا جنہیں میں ویکھیا انج کسے نہیں ویکھیا او کمیں ویکھیا ساڑھا پنجابی دا خوشاب دا شاعر ترجمہ کردہ او آدھا نقاب مکھتوں لہا کے ڈٹھا ہے نامی سمجھا ہے سبحان اللہ تسی آخر نقاب مکھتوں لہا کے ڈٹھا ہے میں رج کے ڈٹھا ہے نجات کے ڈٹھا ہے او ایڈا سونے مثال کوئی نہیں خدا بھی نیڑے بلا کے ڈٹھا او ایڈا سونے اللہ ماشاءاللہ لو جی میں گل ختم کرنا لگا عربی جدو پلٹ کے حضور وال ویکھیا نا نظرہ جھوک گئی شک پہ گیا کہ نبی یہی نہ ہو نظرہ جھوک گئی حضور علیہ السلام فرمایا لا نہ شکایت آدھا جی تسی سونے ہی بڑے ہو تے سونے اپنی شکایتہ تے نہیں نہ لائیاں جائیں
حضور علیہ السلام فرمایا کتھوں آیا؟ آکے فلاں پنڈوں اپنے نبی دی زیارت واسطے ہیں۔ فرمایا پھر کرنا زیارت۔ کتھے میرے نبی؟ فرمایا آنا نبیوں کا، میں ہی تیرا نبی ہوں۔ جدو سندا گیا حضور دے قدم پکم آکھن لگا سونیا میں کچھ گلاں کر بیٹھا، اودی تے میں نو پہلے معافی دیو۔ جبریل آ گئے، جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ رب فرما رہے ہیں اینو دس دیو میں ایدہ حساب لینا، اے جڑیاں تواڈے نال گلاں کیتیاں سنا میں ایدہ حساب لینا۔ نبی علیہ السلام دسے لے بھئی یا ربی تیاری کر، رب دا پیغام آ گئی، حساب ہونے۔ اس آکے سونے جبریل ٹر گیا یہ اتھے ہی ہے۔ حضور فرمایا اتھے ہی آکے وقت انہوں دس دیو کہ رب جے میرا حساب لینا تو مولا وقت میں تیرا حساب لینا۔ نبی علیہ السلام فرمایا تو کیڑی گل دا حساب لینا؟ او مالک کو خالق احکم الحاکمین، تو کیڑی گل دا حساب؟ رو کے عرض کردہ کملی والے میں پتہ ہے رب دی شان کی، میں جڑا کہنا میں حساب لینا، میں ای آکھدا پیاں او میرے گناہاں دا حساب لے گا، میں او دی بخشش دا حساب لوں، او میریاں برائیاں دا حساب لے گا، میں او دی رحمت دا حساب لوں۔ یہ جملے سنے تے سرکار رو پہ، جدو میرے نبی روئے رب تعالیٰ نے فرمایا سجنہ رونا، کملی والے رونا، اپنے غلام نو دس دے کہ میں تیریاں لغزشاں معاف کر دیتیاں، 70 حورا نال تیرا نکاح کر دیتا، جنت تیرے نال لکھ دیتی۔ تے رب پہ فرمان دئی اور نبی دیا غلامہ نہ تو میرا حساب لا نہ میں تیرا حساب۔ ان کی نسبت ملی اور کیا چاہیے، بن گئے امتی اور کیا چاہیے، بعد مرنے کے تیری لحد میں ریاض آ گئے خود نبی اور کیا چاہیے۔ میری دعائے اللہ کریم تو میری حاضری قبول فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد